قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنا اپنی جان پیش کرنے کے برابر کر دیا۔ پیارے دوستوں، انسان اس دنیا میں جب سے آباد ہوا ہے اسی وقت سے قربانی کی یہ مبارک سنت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر قوم و ملت کے لیے ہم نے ایک دن قربانی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو یوں بیان فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے ان کفار کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ ان دونوں نے قربانی دی، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حابیل نے دمبا قربان کیا تھا اور قابیل نے کچھ غلہ پیش کیا تھا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو کھا لیتی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ آیا۔ اللہ نے آپ کو کئی آزمائشوں میں ڈالا۔ سب سے پہلے آپ کو نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے منھے بیٹے حضرت اسماعیل کو بنجر اور غیر آباد ویرانے میں چھوڑ آئے، جو آج ہمارا مقدس قبلہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جگہ اب مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت اسماعیل اچھلنے کودنے کے قابل ہو چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم قربانی کر۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ان الفاظ میں ہوتا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو فاران سے لے کر مکہ تشریف لے آئے اور حضرت اسماعیل اس وقت اچھلنے اور کودنے کے قابل ہو چکے تھے، تو 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن تک مسلسل یہی خواب دیکھا۔ آخر 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اس کے متعلق کہ بیٹا، مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر دوں، سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا پہنچے۔ شیطان 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا مقام ہے جمرۃ العقبہ، دوسرا جمرۃ الکبریٰ، تیسرا جمرۃ الاخریٰ۔ ان تینوں مقام پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک ہی بیٹا تو ہے، بڑی امیدوں سے ملا ہے، کہاں اسے قربان کرنے جا رہے ہو؟ لیکن فرمان خداوندی کے مطابق آپ نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور وہ بھاگ گیا۔ اب بھی حاجی حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھیڑ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جگہ اس بھیڑ کو قربان کیا۔ اسی طرح اللہ کے 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس کا تذکرہ ہمیں تورات میں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی قربانی کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں یہ قول مذکور ہے کہ اگر تو قربان گاہ میں اپنی قربانی لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو اپنا جانور قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے مل، صلح کر، پھر قربانی کر۔ اسی طرح دوسری قوموں میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے، مگر اس کے نام الگ الگ ہیں۔ کوئی اسے نروان کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی نظر کہتا ہے، کوئی بلیدان کے نام سے اسے پکارتا ہے، اور کسی نے بھیٹ کے نام سے یاد کیا۔ مکہ کے مشرکین بھی قربانی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس سے پہلے تو وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ہی ذبح کرنے جا رہے تھے، جس کا قصہ کچھ یوں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، لوگوں کا بیان ہے کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے گھر 10 لڑکے ہوئے
ہوئے اور وہ جوان بھی ہو گئے تو ان میں سے ایک کو خاص اللہ کے واسطے کعبہ کے پاس ذبح کروں گا۔ چنانچہ جب عبد المطلب کے گھر 10 بیٹے پیدا ہو کر جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی نظر کا ذکر کیا۔ ان سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم موجود ہیں، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا، پرچی ڈالا۔ اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، جن کو آپ اپنے لڑکوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ہاتھ میں چھری لے کر عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ قریش چاروں طرف سے ان کے پاس آ کر جمع ہوئے اور کہا اے عبد المطلب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اس کو ذبح کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نظر مانی تھی۔ قریش نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا کہ تم ہرگز عبداللہ کو ذبح نہ کرو، بلکہ تم مدینہ جا کر فلاں کاہنہ عورت سے اس مسئلے کا حل معلوم کرو اور جو کچھ وہ جواب دے اسی کے مطابق عمل کرو۔ اگر وہ کہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو تم شوق سے ذبح کرو، اور اگر وہ کہے کہ ذبح نہ کرو تو مت ذبح کرو۔ چنانچہ عبد المطلب اور کچھ لوگ مدینہ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ تب یہ لوگ خیبر میں اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا مجھ کو آج مہلت دو، کل میرا موکل میرے پاس آئے گا تو میں اس سے پتہ کر کے تم کو جواب دیتی ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن اس نے ان لوگوں سے کہا مجھ کو ایسا معلوم ہوا ہے، میرے موکل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ 10 اونٹ اور عبداللہ کو لے کر حبل کے پاس جاؤ اور ان دونوں کا قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں پر نکلے تو ان کو ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اسی طرح کرتے جاؤ یہاں تک کہ پرچہ اونٹ کے نام کا نکلے۔ پس جان لینا کہ اب ہمارا پروردگار فدیہ کی اس مقدار سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سب لوگ کاہنہ کے اس فتویٰ کو سن کر مکہ آئے اور 10 اونٹ اور عبداللہ کو ساتھ لے کر حبل کے پاس پہنچے اور قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا تو 10 اونٹ انہوں نے اور بڑھا دیے، اب 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر پرچہ ڈالا تو وہ پرچہ بھی عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 اونٹ انہوں نے اور بڑھا دیے، یہاں تک کہ یہ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے۔ پھر قرعہ ڈالا تو اس ٹائم حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ اونٹوں کا نام نکلا۔ سب لوگ خوش ہوئے اور کہا کہ اب ہمارا پروردگار فدیہ کی اس مقدار سے خوش ہو چکا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ دوبارہ پرچہ ڈالتے ہیں، تب بھی اونٹوں کے ہی نام نکلتے ہیں۔ الغرض 3 بار انہوں نے پرچی ڈالی اور ہر بار پرچی میں اونٹ کے نام نکلے، تب انہوں نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا اور گوشت وہیں پڑا تھا کہ جس کا جی چاہے لے جائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ حضور نبی کریم نے 10 سال مدینہ میں زندگی گزاری۔ آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بھیڑ کی قربانی کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیتے اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے ٹائم پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ ایک دوسری روایت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کو حضرت علی کو حکم دیا ان کو ذبح کرنے کا۔ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔